بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یوکرائن اور روس کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے یوکرائن کے لیے ایک نئے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اور یہ روس کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس اعلان کے دوران امریکی صدر نے روسی صدر پیوٹن کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے بعد روس کی طرف سے جو ری ایکشن آیا ہے وہ انتہائی تلخ تھا، یعنی دونوں لیڈرز کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک روس یوکرائن کے دارالخلافہ پر قبضہ کیوں نہیں کر سک رہا۔ اس حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں، ساری آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے روس کو حکم دیا ہے کہ فوراً اس جنگ کو ختم کرو اور اپنی فوجوں کو واپس بلاؤ، اور روس نے کیا کیا ہے؟ روس نے کہا ہے جاؤ، جو کر سکتے ہو کرو۔ آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ روس نے کیا جواب دیا ہے، اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم، جسے بڑا شوق تھا کہ روس پر پابندیاں لگاؤ، آج اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب پہنچا ہوا تھا منت سماجت کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھتے ہیں تاکہ آپ کو یوکرائن اور روس کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ بزنس انسائیڈر کی خبر ہے، ایز اٹ ہیپنڈ cities pulverized and thousands dead in first 3 weeks of Russia's invasion of Ukraine۔ شہروں کے شہر تباہ ہو چکے ہیں اور اب تک ہزاروں لوگ مر چکے ہیں ان 3 ہفتوں میں جب سے روس نے یوکرائن پر حملہ کیا ہے۔ زیلنسکی tells Russian soldiers if they surrender we will treat you the way people are supposed to be treated as people۔ ناظرین، یوکرائن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جب وہ روسی فوجیوں کو اریسٹ کرتا ہے تو ان کے ساتھ بڑا ناروا اور غیر انسانی سلوک کرتا ہے۔ تو یوکرائن کے پریزیڈنٹ ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں تو آپ سرنڈر کر دیں۔ جو بھی روسی فوجی خود سے سرنڈر کرے گا اسے ہم انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ پیوٹن thought Russia's military could capture Kyiv in 2 days but it still hasn't in 20۔ پیوٹن کو لگتا تھا کہ روس کی فوج یوکرائن کے دارالخلافہ کیو کو 2 دن میں اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن یہ کام وہ ابھی تک یعنی 20 دنوں میں بھی نہیں کر سکی۔ یہ انفارمیشن CIA کے ڈائریکٹر بل برنز نے آج امریکی لا میکرز کو دی کہ پیوٹن کی اسٹریٹجی کے مطابق روس نے یوکرائن کے دارالخلافہ پر 2 دنوں میں قبضہ کر لینا تھا، لیکن ابھی تک وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ وہ کیوں نہیں کر سکے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ Biden expected to travel to Europe next week for an emergency NATO meeting on Russia's invasion of Ukraine۔ This announcement comes as Ukrainian President Volodymyr Zelensky begs the alliance to do more to save his country۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ولودیمیر زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے اور اپنے خطاب میں ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان سے مزید مدد کا مطالبہ کیا ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک عظیم قوم کے لیڈر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے لیڈر بنیں، اور اس سے پہلے آپ کو امن کا لیڈر بننا ہوگا۔ ہم آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے، ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ سے طیارے مانگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ ہیں زمینوں پر کھڑے ہوئے ہیں جنہیں یوکرائن کے آسمانوں پر ہونا چاہیے۔ تو زیلنسکی کی اس تقریر کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ہنگامی نیٹو کی میٹنگ بلائی ہے اگلے ہفتے یورپ میں، لہٰذا وہ اگلے ہفتے یورپ جا رہے ہیں اور نیٹو کی میٹنگ میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ امریکہ اور یورپ اپنا پورا زور لگائیں گے کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا اٹھانا چاہیے، کیونکہ پابندیوں کا تو روس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب ہمیں روس کو کس طرح سے روکنا ہے۔ Zelensky says Ukraine must admit it won't join NATO and its people must rely on themselves and our partners who help us۔ زیلنسکی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اب یوکرائن کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ ہم نیٹو نہیں جوائن کر رہے، ہمارے لوگوں کو یہ جاننا ہوگا کہ انہوں نے خود پر ریلائی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کل بھی زیلنسکی نے کی تھی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ زیلنسکی یہ بات یورپ پر اور امریکہ پر پریشر ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ واقعی میں یوکرائن کو اپنے لیے اب کام کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی خود ہی کرنا ہے، آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو آپ کس لیے امریکہ اور مغرب کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اگلی خبر ہے BBC نیوز کی، وار ان یوکرائن 4th رشین جنرل کلڈ زیلنسکی۔ یوکرائن کے پریزیڈنٹ ولودیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 4تھا رشین جرنیل بھی مار دیا ہے۔ پہلے انہوں نے مارا تھا اولیگ میچیو جو کمانڈر تھا، روسی جرنیل تھا اور اگلے مورچوں پر جا کر اپنی فوج کی نگرانی کر رہا تھا۔ دوسرا میجر جنرل تھا اینڈرائی کولسنیکو اور یہ بھی خود جنگ لڑتا ہوا ہلاک ہوا ہے۔ تیسرا میجر جنرل وٹالی گیراسیمو
یہ بھی خود خارکیو پہنچا ہوا تھا۔ ناظرین، جرنیل مرتے نہیں ہیں تو جرنیل اگلے مورچوں پر جا کر خود لڑتے بھی نہیں ہیں، پیچھے بیٹھ کر سٹریٹجیز بناتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں، اور جنگ کی صورتحال میں بھی ان کے ارد گرد اچھی خاصی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ روسی جرنیل خود وہاں جا کر لڑ رہے ہیں، اور چوتھے جرنیل کا نام ہے میجر جنرل آنڈرے سخوویتسکی۔ تو ناظرین، روس کو یوکرائن کی طرف سے اتنا سخت ریٹیلیشن دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ہم نے ابھی آپ کو امریکی انٹیلیجنس چیف کی خبر بھی سنائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن کا پلان تھا کہ 2 دن میں کیو پر قبضہ کر لوں گا، اور پیوٹن کا واقعی میں یہی پلان تھا جو ہمیں اطلاعات ملی تھی۔ پھر کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ بھی بتایا کہ پیوٹن جان بوجھ کر اس جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ کیو پر 2 دن میں واقعی میں قبضہ کر سکتا ہے۔ تو پیوٹن اس جنگ کو طول کیوں دینا چاہ رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم آپ کو ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ لیکن اس کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ الجزیرہ کی خبر ہے واٹس ان دی نیو US ملٹری ایڈ پیکج ٹو یوکرائن۔ امریکہ نے جو یوکرائن کو نیا ملٹری ایڈ پیکج دیا ہے اس میں کیا ہے؟ تو ناظرین، پہلی وجہ کہ کیو سے اتنی سخت ریٹیلیشن کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ نیٹو کا سارا اسلحہ آ کر کیو میں جمع ہو رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، پولینڈ، رومانیہ، جتنے بھی ممالک ابھی تک یوکرائن کو امدادی اسلحہ بھیج رہے ہیں، وہ سارا آ کر کیو میں جمع ہو رہا ہے، اور یوکرائن کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ کسی صورت کیو کو نہیں گرنے دینا۔ اگر کیو گر گیا تو پھر روس یہ جنگ جیت جائے گا۔ ابھی امریکی صدر جو بائیڈن نے $800 ملین کے مزید ملٹری ایکوپمنٹس جو ایڈیشنل ہیں، جو ملٹری ایڈ پیکج کے علاوہ ہیں، وہ ڈائریکٹ یوکرائن بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پیکج میں کیا ہے۔ اینٹی ایئر کرافٹ اینڈ اینٹی ٹینک ویپنز ایز ویل ایز ڈرونز بھی ہیں، اور پھر لانگر رینج ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہیں۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو کیو پر قبضہ ہونے نہیں دے رہی۔ خاص طور پر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور جو ٹرکش ڈرونز ہیں۔ ابھی آج بھی یوکرائنین فوج نے ایک ویڈیو پبلش کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹرکش ڈرونز کے ساتھ کس طرح سے روسی ٹینکوں پر حملے کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کامیابی سے ان کو تباہ کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرختر کا کمال ہے، یعنی ترکی کے ڈرونز کا کمال ہے۔ ابھی پرسوں جو روس اور یوکرائن کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد لاروف نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ اب یوکرائن سرنڈر کرنے والا ہے۔ ان مذاکرات میں روس نے یوکرائن سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ اپنی فوجوں کو منیمائز کریں گے، اپنے ملک میں کسی بھی غیر ملکی فوج کو اڈے نہیں دیں گے، اور آپ 3 ممالک سے اسلحہ نہیں خریدیں گے، امریکہ، برطانیہ اور ترکی۔ آج امریکی صدر جو بائیڈن نے جب یوکرائن کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا تو امریکی صدر نے پیوٹن کو وار کرمنل کہا، یعنی جنگی مجرم، جس پر روس کی طرف سے سخت ری ایکشن آیا ہے کہ امریکی صدر یہ بات کر رہا ہے۔ امریکہ جس نے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، اور یہی کام وہ روسیوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا یوکرائن کی مدد سے۔ ہم اپنی جان بچانے آئے تو ہم جنگی مجرم بن گئے، اور جنگی مجرم کہہ کون رہا ہے؟ امریکہ۔ اگلی خبر بھی الجزیرہ کی، UN court orders Russia to halt invasion of Ukraine۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے روس کو آرڈر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ یوکرائن پر حملے بند کر دو، ابھی اور اسی وقت سیز فائر کر دو، جتنے بھی ملٹری ایکشنز ہیں ان کو یہیں پر سٹاپ کر دو۔ اور انٹرنیشنل کورٹ کے جج نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ روس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یوکرائن میں اپنی فورسز کا استعمال کرے۔ لیکن اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس روس کو فورس نہیں کر سکتی، اور ماضی میں بہت سارے ممالک نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس صورت میں پھر یہ معاملہ جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، جہاں روس کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اگر یہ معاملہ وہاں پر آئے گا تو روس ویٹو کر دے گا۔ لیکن یوکرائن کے صدر نے کہا کہ ہمارے لیے یہی بہت بڑی جیت ہے کہ ہم نے روس کے خلاف کیس رکھا اور ہم وہ کیس جیت گئے ہیں۔ NDTV کی خبر ہے، رشیا بوائکاٹس UN کورٹ ہیئرنگ آن یوکرائن انویژن۔ جس دن یونائٹڈ نیشنز کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فیصلہ ہونا تھا، اس دن روس گیا ہی نہیں۔ روس نے بوائکاٹ کر دیا کہ ہم ہیئرنگ میں ہی نہیں جائیں گے۔ جب آپ جانتے ہوں کہ جج آپ کے خلاف ہیں، وکیل آپ کے خلاف ہیں، گواہ آپ کے خلاف ہیں، پورے کا پورا سسٹم آپ کے خلاف ہے، لیکن آپ طاقت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں جاؤ جو کرتے ہو کر لو۔ اب روس نے جا کر وہاں پر کس کو یقین دلانا تھا کہ امریکہ وہاں پر کیا کر رہا تھا، یوکرائن کیا کر رہا تھا، روس کو کیا خطرہ تھا، کتنی بڑی بڑی گیمیں چل رہی تھیں۔ تو جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آپ کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر آپ جانتے ہوں کہ میں حق پر کھڑا ہوں۔ آخری خبر الجزیرہ کی، یوکیس جانسن ٹو وزٹ سعودی عربیہ امid رشیا یوکرائن کرائسس۔ ناظرین، برطانوی وزیر اعظم کو بڑا شوق تھا
کہ روس اور یوکرائن کی جنگ ہو، روس پر پابندیاں لگیں، روس کو تباہ کر دیا جائے، روس کے خلاف یہ کرو، روس کے خلاف وہ کرو، روس کا سوئفٹ کوڈ بند کر دو۔ امریکہ سے زیادہ چھلانگیں برطانیہ لگا رہا تھا۔ جرمنی امداد نہیں دے رہا یوکرائن کو، جرمنی ڈر گیا ہے روس سے، جرمنی روس کی گیس پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ سارے برطانیہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ اور جب یوکرائن کے ریفیوجیز کو پناہ دینے کی بات ہوئی تو برطانیہ کی ایمبیسی پر ریڈ ٹیپیں لگ گئیں۔ برطانیہ کو یہ بھی بڑا شوق تھا کہ روس سے آئل کی امپورٹ بند کر دو۔ اب برطانوی وزیر اعظم کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ چلو ہم سعودی عرب پر دباؤ ڈالیں گے کہ آئل پروڈکشن بڑھا دو تاکہ تیل کی قیمتوں میں فرق نہ آئے۔ سعودی عرب نے بھی کھری کھری سنا دی۔ اب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا اور جا کر ان کی منت سماجت کی ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں، آج 5% مزید مہنگی ہوئی ہیں، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہماری کوئی مدد کرو، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔